خواتین و حضرات، آپ سے پچھلی بار ذکر ہوا سوچنے کے کچھ ایسے انداز، کچھ ایسے طریقہ کار کہ جس سے آپ کی زندگی کے جو دباؤ ہیں وہ تو کم از کم کم کیے جا سکیں۔ چونکہ ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہر طرف دباؤ ہے، ہر طرف سٹریس ہے، ایونٹس ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں کبھی پسند آتا ہے، کبھی ناپسند۔ اس کا شدید دباؤ ہمارے جسم میں، ہماری روح میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے سوچنے کے انداز کو اس بری طرح سے متاثر کرتا ہے بعض اوقات کہ ہمیں یہ لگنے لگتا ہے کہ کہیں زندگی بے مقصد تو نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر یہی زندگی ہے تو اس زندگی کا کیا فائدہ اور اس کا کیا کرنا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی سوچنے لگتے ہیں کہ کیا ہمیں اس ملک میں بھی رہنا چاہیے جہاں حالات و واقعات کی یہ کیفیت ہے۔ تو ایک سائیکائٹرسٹ کی حیثیت سے مجھے یہ لگا کہ میں اور آپ، میں تو خاص طور پر ایک عام آدمی ہوں، تو مجھ میں کہاں یہ استقامت اور استطاعت ہے کہ میں حالات بدل سکوں۔ تو اس صورتحال میں کیا ہے ایسا جو میں کر سکتا ہوں کہ جس سے یہ ہونے والے واقعات اور ان ایونٹس سے میرا تعلق اس طرح سے ہو جائے کہ یہ مجھے اس شدت سے متاثر نہ کریں جس شدت سے یہ مجھے آج متاثر کر رہے ہیں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ آپ سے کچھ ایسی گزارشات کروں سوچنے کے انداز کے حوالے سے، جس کی بنیاد یہ ہے کہ اگر ہم اپنے سوچنے کے انداز کو تبدیل کر دیں تو اس سے بعض اوقات آپ ایونٹس تو نہیں بدل سکتے، لیکن جس انداز سے وہ آپ کو متاثر کر رہے ہیں، آپ کے جذبات کے حوالے سے، آپ کی جسمانی صورتحال کے حوالے سے، آپ کے بیہیویئر کے حوالے سے، اور کیوں نہ کہہ دوں کہ آپ کا جو تصور اپنی ذات کے بارے میں ہے، دنیا کے بارے میں ہے، یا اپنے مستقبل، اپنے بچوں کے مستقبل، اپنے ماں باپ کے مستقبل کے بارے میں ہے، وہ کچھ نہ کچھ حد تک تبدیل کیا جا سکے۔ اس نظریے سے اس سیریز میں جو آپ کے ساتھ سوچ کے حوالے سے میں کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سوچنے کے ان پہلوؤں پر غور کرنا شروع کریں جو ان حالات میں ہمارے لیے بہت مضر ہو سکتے ہیں، اور جن سے شدید قسم کی جذباتی بیماریاں اور مشکلات اور دقتیں، جسمانی تبدیلیاں ایسی کہ جس سے کہ طرح طرح کی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں، جسمانی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں، اور ہمارے بیہیویئرز ایک دوسرے کے ساتھ، گھر میں باقی ماندہ افراد کے ساتھ ایسے ہو سکتے ہیں جس سے شدید مشکلات پیدا ہوں گی۔ صاف ظاہر ہے ہمارے پاس جواز تو ہوگا کہ ہم ایسے حالات میں رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس طرح سے ہیں۔ کوئی شخص دنیا میں اپنے ارد گرد کے معاملات اور حالات سے اس طرح سے جیسے ایک صوفی الگ ہو جاتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ تو عام لوگ ہیں نا، اور خاص طور پر میں تو نہیں الگ رہ سکتا کہ کچھ بھی ہوتا رہے تو مجھ پر اس کا اثر ہی نہ ہو۔ ایسی کنارہ کشی، ایسی رہبانیت شاید میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اس پر کچھ بات کی جائے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جب بہت تیز دھوپ ہوتی ہے گرمیوں میں، تو ہم ایک چھتری کھول لیتے ہیں، ایک کسی پنکھے کا سہارا لیتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں ٹھنڈی ہوا پہنچاتا ہے، کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، ایک اینک لگا لیتے ہیں جس سے کہ وہ جو شدید شعاعیں ہیں، خطرناک شعاعیں، وہ میری آنکھ کو متاثر نہ کرے۔ صاف ظاہر ہے ہم سورج بجھانے تو نہیں نکل جاتے۔ تو جس طرح سے وہ اینک، وہ درخت، وہ پنکھا، وہ چھتری میری حفاظت کرتے ہیں سورج کو بجھائے بغیر، اسی طرح سے میرا یہ اندازہ ہے کہ اگر ہمارے سوچنے کے معاملات تھوڑے سے تبدیل ہو جائے تو پھر یہ ممکن ہے کہ ہم اس شدید دھوپ میں، اس شدت کے حبس میں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اتنی شدید سردی میں ٹھٹھرنے سے بچ جائیں اور اس شدت سے متاثر نہ ہوں جس سے کہ میں اور آپ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں یہاں بالکل شروع میں ہی آپ سے عرض کر دیا
پچھلی ویڈیوز میں کہ کچھ سوالات ہیں جو کہ آپ کو ضرور کرنے چاہیے ان واقعات کے حوالے سے جن سے آپ متاثر ہو رہے ہیں. اور جب وہ سوالات آپ کرنے لگتے ہیں ان واقعات کے حوالے سے تو بہت حد تک آپ کی ایک حفاظت ہونے لگتی ہے. اس طرح سے ہی میں اب آپ سے کچھ ان سوچ کے حوالوں کے بارے میں بات کروں گا کہ اگر آپ انہیں پہچان لیں تو پھر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ انہیں بدلا بھی جا سکتا ہے. اور یہ کہ وہ سوچ کے انداز تقریباً آپ کی روح اور آپ کے ذہن پر اسی طرح سے حملہ آور ہوتے ہیں جیسے کہ وہ الٹرا وائلٹ ریز جو کہ سورج کی روشنی کے ساتھ آتی ہیں اور ہماری آنکھوں کو ہماری جلد کو نقصان دیتی ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا تو ہم نہیں بدل سکتے جو اپنے ارد گرد ہے، اس کی جو ریپرزنٹیشن ہمارے اندر ہمارے جذبات کو متاثر کرتی ہے، ہمارے جسم کو متاثر کرتی ہے، ہمارے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو متاثر کرتی ہے اور ہمارے بیہیویئر کو تبدیل کرتی ہے، وہ ہم بدل سکیں. اس مینٹل ریپرزنٹیشن کو جو ہماری ذات کے حوالے سے بھی ہے، ہمارے پیاروں کی ذات کے حوالے سے بھی ہے، جو ہمیں ماضی کو بہت ڈارک دکھاتی ہے، مستقبل کو بہت خطرناک سا دکھاتی ہے، ڈراؤنا دکھاتی ہے، اس کو شاید بدلنے میں ہم کامیاب ہو جائیں آج کے لمحے میں رہ کر. اس انداز کو ہم آپ کے سوچنے کے کس حد تک متاثر کر پاتے ہیں یہ تو صاف ظاہر ہے کہ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ کا فیڈ بیک مجھے ملے گا کہ سوچنے کے یہ جو طریقے میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں یہ انہوں نے آپ کی مدد کی یا نہیں.